علم بھی باعث فضیلت ہے. میں کل والے موضوع کو تھوڑا جا مکمل کرن
تھوڑا جہا تمہیدی طور پہ جناب دے ذہن کل دی گفتگو کر کے تو پھر اگر ٹورن دی سعادت حاصل کرے ساں میرے مولا فرماتے ہیں انسان دا علم بھی انسان دی فضیلت دا باعث ہے، قیمتی ہون دا باعث ہے، اور انسان دی عدالت بھی قیمتی ہون دا باعث ہے۔ جو اگر تمہیں یاد ہے تو میں آدھا اللہ دا شکر ہے جڑا امام اللہ سانو علی دی شکل دیتا ہے وہ علم تے عدل دا صحیح انتظار ہے۔ علم ہے تو وہ بھی نرالا ہے، عدل ہے تو وہ بھی نرالی، اور کائنات کا کوئی بندہ نہیں جب پڑھ جائے اپنے علم تے ناز کیتا ہوئے۔ اور میں حیران امیر المومنین نو کیڑی نعمت جڑی خدا نہ دیتی ہوئے، علی دی اتنی بڑی نعمتاں جو علی نو اللہ وجہ اللہ بنایا ہے، مولود کعبہ بنایا ہے، نفس رسول بنایا ہے، زوج بطول بنایا ہے، حسنین جے بیٹے عطا فرمائے، خاندان بنو ہاشم دا بابا محافظ اسلام ہے جے رسول پال کے اسلام نو دیتا ہے۔ اتنی بڑی نعمتاں لیکن کہیں نعمت علی ناز نہیں کیتا۔ اگر علی مولا ناز کیتا ہے تو اپنے علم تے کیتا ہے۔ اور میں نے لوگوں دیکھو ینادر ون سیل ولا یرکا الیہ تیر، دیکھو میرے سینے سے علم کی ندیاں بہتی ولا یرکا الیہ تیر، تو اڑے ذہنہ کا تیز رفتار پرندہ میں علی دے علم دی ابتدا تک ہی نہیں پہنچ۔ علم ہے تو وہ بھی نرالا اتھے لاتا جملہ دیواں۔ عبداللہ ابن عباس میرے آقا دے شاگرد ہے۔ عبداللہ ابن عباس حبر الامت اللہ کبھے اور پوری امت اسلامیہ عبداللہ ابن عباس نو صحیح معنی موثق راوی اور محدث سمجھتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے اپنے قرآن علم تے قرآن تے ناز کیتا ہے، اور جملہ کہ لوزالی وقال و بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، دنیا والے میرے کو قرآن تے کتاب اللہ کا اتنا علم ہے، اگر میرے اٹھ دی مہار جنگل وچ گم ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن سے نہیں سکتا۔ یعنی اتنا بڑا ناز علم تے کیتا اس کے قرآن نال اتنا میرا واسطہ ہے کہ اگر میرے اٹھ دی مہار بھی جنگل وچ گم ہو بنے تو بھی میں قرآن تو پوچھا۔ ایک بندے چاہ کے آپ تو جو ایڈا بڑا عالم ہے، دس تیرے تے علی دے علم میں کتنا فرق ہے، کہ میرے علم کو علی سے نہ ملاؤ، جو کچھ میرے پاس ہے یہ فیض علی تو ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے یہ فیض علی ابن ابی طالب تو ہے۔ لوگ اگر بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں، باقی اصحاب ہی پیغمبر کو ہوندے ہیں، علی بھی پیغمبر کو ہوندے ہیں، باقی اصحاب اور علی دے علم میں کتنا فرق ہے۔ فرماتے ہیں علم الاصحاب کلہم بعلم علی ابن ابی طالب کل کثرت بسبعۃ ابحر، اگر میرے کو کچھ دیو تو پوری صحابیت کا علم میرے استاد علی دے علم دے مقابلے جنہیں جنہیں 7 سمندر کے مقابلے جہے قطرہ۔ علم ہے تو علی کا نرالا، اور عادل ہے تو وہ بھی علی کی عدالت نرالا ہے۔ دنیا جتنے بھی بادشاہ عوام دے ہتھوں مارے گئے ظلم دی وجہ تو مارے گئے، لیکن تاریخ گواہ ہے قتل علی فی المحراب لشدت عدل، علی کو اس لیے محراب میں مارا گیا کہ کائنات میں علی کے برابر کا کوئی عادل نہیں تھا۔ عادل دی وجہ تو حسنین دا بابا قتل ہویا۔ علم ہے علی کا تو وہ بھی نرالا ہے، اور عادل ہے علی کی تو وہ بھی نرالی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے دو چار جملے اگلے علی کے تو ہم سناؤں، اسے ایک صلوات کا پڑھو والے محمد اللہ۔ صاحب کبریت نے ہمارے نظر وضاحت نہ لکھا ہے کہ لوگ حکومت کو تھک گئے نا، اقتدار تو لوگ تھک گئے، طبقاتی نظام تو لوگ تھک گئے، اور امیر المومنین دے در دولت تے آئے، یا علی حکومت سنبھال۔ علی مولا فرمائے دیں اگر حکومت دیونا چاہتے ہو تو وقت تو مسجد نبوی اجمن ہونا ہی نہیں آمنا جی میں لوگ آنے آئے، میں جمعی آسانی میں خود رسول آنے
دستار لہا کے امام پیغمبر اپنے سر تے سجایا اپنا عصا رکھ کے عصائے پیغمبر دست ید اللہ یہ لہرایا اے جاکھا تو بعید نہ اسی کے امامت اج نبوت دے لباس جے ڈھائی کے مسجد علیہ پاسے چلی میرے آقا مسجد نبوی چاہے کھچا کھچ مجمع نال مسجد بھری ہوئی لوگاں اٹھ کے علی دا استقبال کیتا مسجد جو ممبر آئی ممبر دیاں 4 سیڑھیاں پہلی سیڑھی تے بیٹھے پاک پیغمبر دوسری تے پہلا خلیفۃ المسلمین تیسری تے دوسرا خلیفۃ المسلمین چوتھی تے تیسرا خلیفۃ المسلمین ممبر دیاں سیڑھیاں ختم ہو گئیاں حسنین دا بابا بعد چاہے لوگ حیران ہو گئے جو علی کھڑا ہو کے خطبہ دے سی یا اور ممبر مگے سی لیکن علی یا آمن علی نسلان دے علی ذہن صاف کیتے میرا آقا ممبر دے قریب آیا علی پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا علی دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا علی تیسری تے پیر رکھیا نفس رسول اٹھائی بیٹھے جتے محمد آقا نفس رسول اٹھائی بیٹھے جتے محمد مصطفیٰ آپ پاندیاں ممبر رسول یا ہے رسول تھے لوگ حیران ہو کے جے میں گولیاں کرن لگے دیکھو جی رسول دی جات بہ گئے رسول دی جات بہ گئے رسول دی جات بہ گئے کہ لوگوں نے اشارے میرے آقا امیر میں لکھے نا حضرت نے فرمایا مجمع معلوم تم نے لکڑی کے تخت کی اہمیت کو دیکھا ہے ذرا علی کے پاؤں کی اہمیت کو بھی دیکھو یہ لکڑی کے تخت دی اہمیت ہی کیا ہے فرمایا تو لکڑ کا تخت ہے یہ دی کیڑی اہمیت ہے میرے پیر تو جڑے مہر نبوت تے چڑھ کے کعبہ جو بہت ٹوڑے دے رہے لکڑی کے تخت دی کیڑی اہمیت ہے ذرا میرے پیر تو دیکھو یہ کتنے بلند پیر ہیں جڑے مہر نبوت تے چڑھ کے میرے خیال ہے کہ نوجوانوں کو پتہ نہ اسی مہر نبوت ہوگی کہ آئی بھائی مہر نبوت قرآن آئی اتنے کندے تے مہر لگی ہوئی آئے جن جو تے لکھے ہویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن لکھے ہویا یا نا کعبہ دے میرے پیر علی توجہ یا نا کعبہ دے میرے پیر علی بہت توڑے نا رسول دے مہر دے چڑھ کے ایک بندہ آیا ہو سکے یا رسول اللہ علی پیر رکھن چا قرآن تے فرمایا کوئی اور پیر رکھیا تا گناہ آئی قرآن تے رکھو تا عجر چیزا قرآن تے آیا ہے سامنے تے قرآن ہے علی ناتے کے قرآن تے پھر قرآن تے آیا ہے اس میں عیب کی کیا بات ہے تو سرکار فرمایا لکڑی دے ممبر دی کیا اہمیت ہے میرے پیر دیکھو میرے او پیر جڑے مہر نبوت تے چڑھ کے کعبہ دے بہت توڑے دے اور میں تعالیٰ نہ سانو اعزاز ہے دنیا دے جتنے پیر ہیں اور رضی اللہ ہیں تیرا پیر کرم اللہ وجہہ ابن ابی الحدید معتاد علی نے اس تشریح کی تھی ہے کہ کرم اللہ وجہہ کسے کہتے ہیں اور کہ الذی لم یعبد صنما قط کرم اللہ وجہہ علی کو اس لیے کہتے ہیں کہ کعبہ میں آنکھ کھولنے سے لے کے مسجد میں آنکھ بند کرنے تک پلک جھپکنے کی صورت میں بھی کبھی علی نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا سکون پہنچاون واسطے ایسا اگلا جملہ میں آتا بھائی جداں کعبہ دے بت میرے آقا نے توڑے نہ تے ہو نام دا بت کعبہ دی چھت تے آئی تے میرے آقا دا قد درمیان متوسط سونا قد آئی تے سرکار دا قد نہ پہنچتا مہر نبوت دی ضرورت آئی تاریخ دی ایک لمبے قد والا بندہ آیا اس نے یا رسول اللہ لوڑ میری ہے میرا قد لمبا ہے آنکھوں کا بت میں توڑا لہراد بابے نے بھی آنکھ چاک پائی فرما الذی عبدہ لم یقدر علی کسرہ فرما جو کسی کی پوجا کرتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکے گا
دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی احسانے قد رجع الحق الى مکانے. میرے آقا دے ایک جملے تے حکمت آئی. فرما الحمدللہ علی احسانے قد رجع الحق الى مکانے. فرمایا حمد ہے اللہ کی اس نعمت پہ کہ جس نعمت کا عنوان یہ ہے کہ حق آج اپنے مکان پہ مڑ کے آیا. پہلا فیصلہ گورنریاں کا کیتا. ہر کوئی کابینہ دے انتخاب کر لے. ہر بات بھی یہی آوے جو نوی نوی کابینہ لے دیے تے ہر کہندا امتیاز علیحدہ ہو گئے انتخاب دا. میرے آقا دا کوئی عجیب انتخاب آئی. ممبر دے آ کے پہلا فیصلہ جڑے نائل لوگ ہیں علی معذوری دے خط لکھے جس کی وجہ تو علی نو بڑیاں بڑیاں جنگاں دا سامنا کرنا پیا. تے جڑے نائل لوگ ہیں انہاں دے ہاتھ چوں مزدوری دے بیل تے سٹا کے علی گورنریاں دے تاج انہاں دے سر تے رکھے. نائلاں نو معذوری دے خط جڑے نائلاں انہاں دے کول بیل تے سٹا کے انہاں دے سر تے گورنریاں دے علی تاج رکھے. تاریخ پڑھو عثمان ابن عمیر بصرے دا گورنر بنایا ہے. علی اعلان کیتا ہے میری طرفوں بصرے دا گورنر عثمان ابن حنیف سی. درمیان جو دا بیٹا بیٹھا آئی حضیر اطلاع ذرا مزدور کے پتر نو پتہ لگی جو تیرا پیو یکدم گورنر ہے. اس بچے دی کے کیفیت ہو سی وہ بیٹا دوڑ پیا پیو والے پاسے جو ماں نو پانی لائی چلا. بابا بابا وہ رکیا خیر تے ہے بابا جناب جناب گورنر بن گئے. اس کے میں گورنر اس کے اللہ کی قسم ہے جو گورنر بن گیا ہے. اور تمہیں کیا اچھا جو گورنر میں تو خلیفہ علی ہو سی. مسجد بھری آئی لوگ مولا روپے دینے آن مبارکاں یا علی مبارک ہوئے یا علی مبارک ہوئے. ادھر پیو پوتر کھلے رہے ہیں جنہاں لوگوں مبارکاں دے رہے ہیں نا. یہ جناب عثمان ابن حنیف قریب آیا. علی در نہیں تھا ممبر دے ہوئے کیا تھا ممبر تجھے علی مبارک ہو. ممبر تجھے علی مبارک ہو. لوگاں کیا عجیب انداز ہے تیرے مبارکی دا. ہر کہیں علی نو مبارک دیتی ہے تے تو ممبر نو مبارک پہ دینا ہے. اس لئے روک پھر کے اس میرے آقا امیر المومنین دے وجہ اللہ یہ چہرے علی پاسے وہ کیا تھا یا علی ما زینت الخلافہ بل کر زینتا. دنیا کو کیا پتا لوگوں کو حکومت ملی تو عزت ملی تھی. لوگوں کو حکومت ملی تو عزت ملی تھی. کائنات تو بادشاہ اور خلیفہ ہیں جو خلافت رو قبول کر کے حکومت اسلامی دی عزت اضافہ کر. بلکہ زینتہا تو نے خلافت کو زینت دی ہے. تاریخ اچ کوئی تاکسی جو علی جی بادشاہی آیا. اور دوسرا فیصلہ میرے آقا نے بیت المال کی تقسیم کا فرمایا. طبقاتی نظام آرڈیننس جاری کیتا. طبقاتی نظام ختم. اور بڑا سونا جملہ میرے آقا نے فرمایا دیکھو کوفے والے دیکھو مدینے والے دیکھو میرے وجود تے ایک میرا لباس ہے ایک
میری تلوار ہے، ایک میرا گھوڑا، ایک میری ضلع. فرمایا دیکھ لو اگر میں تھوڑی حکومت چھوڑا تو میرا مال اس تو ڈھیر ہوئے تو سمجھ میں علی بیت المال خیانت کی تھی. فوراً آرڈیننس جاری کیتا ہے بیت المال برابر برابر تقسیم ہو سی، طبقاتی نظام ختم، ہر کہنوں برابر برابر مل سی. اور مانا سنہری حروف دے لکھن دے قابل جملہ علی فرمایا میری دور حکومت میں کسی کو کوئی امتیاز نہیں ہے. اگر میرا بھائی عقیل ترائے درہم لے سی تو میرے نوکر کمبر نہیں عقیل دے برابر ترائے مل سے. فرمایا میرا بھائی عقیل اگر بیت المال جو ترائے درہم لے سی تو میرے نوکر کمبر نو بھی عقیل دے برابر ترائے مل سے. یہ جو فیصلہ جڑا مدینے دے لوگاں تے بم بن کے ڈٹھا، اور جڑے لوگ پیر بیت المال ہوتے مار مار کے زمین بڑھ دے یکدم الٹا ہو گیا کام تے طبقاتی نظام ختم ہو گیا تے لوگاں دے او پیسہ تے دینار تے جناب ریال تے دینار بند ہوئے تے لوگاں میٹنگ کی دی علی نو آکھو اے طرز حکومت ٹھیک نہیں ہے، چار دے حکومت کرنی ہے تو بیت المال دے معاملے ہاتھ نہ پا. میٹنگ ہو گئی، اکٹھے ہو کے گئے سوید رابی جناب عمار یاسر لوگ اکٹھے ہو کے آئے. رات دے ٹائم لوگاں دے تعجب دی حد نہ رہی جو چھتری شاہیاں دا زہری بادشاہ علی بیت المال دا کام اپنے ہتھاں نال میرا مولا آپ بیٹھا لکھا. کوئی نوکر نہیں، کوئی سیکٹری نہیں، آپ بیت المال دا کام لکھتا بیٹھا. اور میں تو عجیب تاریخ دا جملہ جب بیت المال آ گیا نا کہ میرا ماں کا نماز مشغول ہو گیا، نماز تو فارغ ہو کے مستحقہ نو سڑ کے علی بیت المال تقسیم کر کے رات نو بیت المال علی جاتے جھاڑو دے کے 2 رکعت نماز پڑھ گیا. کیا میرا اللہ گواہ رہے جڑا مستحقہ دا مال آیا ہے علی پہلے تقسیم کی کرے کچھ سے تیرا سجدہ. لوگ آئے بیت المال دے مسائل آپ میرے آقا لکھ دے بیٹھے لوگاں دے تعجب دی حد نہیں رہی. سلام ہویا، سلام دا جواب میرے آقا عطا فرمایا. لوگاں کیا آئے کچھ حکومتی معاملات دے ڈسکس کرنی ہے، گفتگو دی اجازت دیو. میرے آقا توجہ فرمائی اور فرمایا عمار جی مولا فرمائے نے دیوا جڑا بلدہ پہ بجھا چھوڑ. دیوا بجھ گیا جڑا جلدہ پہ بجھا چھوڑ، جڑا بجھیا پہ فرمایا جلا چھوڑ، جڑا بجھے ہویا جل گیا. لوگا کیا اپنا معاملہ بعد کچھ ہے پہلے ایک دسو جڑا جلدہ پہ وہ بجھایا کیوں ہی، جڑا بجھیا پہ وہ جلایا کیوں ہی. سونے جواب علی فرمائے کام بیٹھا لکھتا بیت المال دا دیوا پہ بلدہ بیت المال دے دیر نال دوڑا میرا ذاتی کام ہے. علی دی عدالت اجازت نہیں دے دی کام ذاتی کنا دیوا بیت المال دے دیر نال بانا. عدل علی اجازت نہیں دے دی جو کام ذاتی کرا دیوا بیت المال دے تیل نال بالا. لوگوں نے حوصلے پست ہو گئے، ایک بیٹر ویکھن لگ گئے. عجیب بات ہے جیسا تعجب بٹھا نا لوگوں دا حسنین دے بابے سرکار نے فرمایا تعجب کیوں کرے دے ہو جیسے دیوائے کو جھا چھوڑے دے معاملہ ہی موت گیا. تو کفی کے دوڑے کو لایا مہربانی کرو بیت المال علی تقسیم والا معاملہ تھوڑے جا واپس لو. یہ جڑا فیصلہ فرمایا نے بڑے لوگ ناراض ہوئے سے اثر چاہنے چار دے حکومت کرو چھوٹے دی فیور تو فائدہ کوئی نہ دے سی. چہرہ زرد ہو گیا، وجود اس کا کپی تاری ہوئی. فرمایا نہ تامرونی نطلب النصر بالجور لا ما ہولی تو علیہ. فرمایا مدینے والے شرم کرو میں مشورہ دے بنائے ہو جو اللہ دی کمزور مخلوق دے تے ظلم کرا دے اپنی کرسی اقتدار نو پکا کر. فرمایا واللہ ما تو بے ما سمر سمیر و ما اما نجم فی السماء نجما. فرمایا جب تک زمین اور آسمان کا سلسلہ چلتا ہے، جب تک چند اور سورج چمک رہے نلی کنا اپنے فیصلے تبدیلی نہ لایا سی. فرمایا یاد رکھو لو کان المال لی لسویت بینہم. اگر میرا ذاتی مال ہوتا تو بھی میں تقسیم کرنے لگا. جب مسلمانوں نے
لوگاں دا مال تے میں غصب کراں. لوگ حیران ہو گئے, حوصلے پست ہو گئے بندیاں دے. بھئی حکومت اطاعت لا چھوڑی. جدہ لوگاں دی حیرانی تے پریشانی حسنین دے بابے توجہ کی تھی. فرمایا اللہ لہو دیت و اقالیم السبعۃ وما تحت افلاکہا الا ناسی اللہ فی نملۃ نصر وحجر بشریرۃ ما فعلتو. فرمایا یہ تو چھوٹی سی حکومت ہے مدینے کی, پریشان مت ہو. زمین اور آسمان دیا ساری اشیاء دی چابیاں میرے سامنے رکھ دی دیا جائے اور آکھیا جائے کائنات دی حکومت لے لے. چونٹی دے کوئی جو ظلم نال جو دا چھلکا کھس رہے. فرمایا علی کائنات دی حکومت ٹھکرا دے سی چونٹی دے ظلم واسطے تیار. کائنات دی حکومت علی چھوڑ دے سی چوٹی تو منہ جو ظلم نہ جو دا چھلکا کھسڑ واسطے علی تیار ہے. ناؤسی فرمایا ان دنیا کن فی عین یہون ومن عراق الخنزیر فی ید المجزوم. فرمایا تو سمجھ دنیا تو محبتی سمجھتے ہو. فرمایا یاد رکھو توڑی وہ دنیا جیسے پیچھے لگے ہوئے ہوتے حلال تے حرام دی پرواہ کیتے بغیر حصول کی کوشش کرتے ہو. فرمایا توڑی یہ دنیا میری نگاہ جتنی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے جی میں بارشل بندے دے ہاتھ تے سور دیاں آندرہ ہوئے. فرمایا جتنا تو سا خنزیر دیاں آندرہ تو نفرت کرے دیو میں علی توڑی دنیا کو لوگیس تو ڈھیر نفرت. شاہدہ دورے حیران شاہدہ دورے. فرمایا میں چاہا تو میں تار والے کھا سکتا لیکن حالت کے لیے عبداللہ بن عباس اگر دخلت والا امیر المؤمنین بزیکار مقام زیکار تے میں علی دے خیمے داخل ہویا وہو یکسف نالا. اگر میں لٹھے تا علی اپنی جوتی آپ بیٹھے بیٹھے علی اپنی جوتی میں تعجب کی تھا, حیران ہو گئی. میں کہتا کہ شاہ بنا عباس ماں کی مطالعہ نال اتنا پریشان جو ہو گیا دس میری نگاہ میری ٹوٹی ہوئی جوتی کی قیمت کتنی ہے. اگر ماں کی مطالعہ مولا کی تو کوئی قیمت ہی نہیں. یہ تو غلام واسطے تیار نہ اسی احتجاج تو کٹھی ہوئی ہے وقت وقت ٹوٹی ہوئی ہے. جواب سنے شہنشاہ ولایت علی دا میرے آقا فرمائے واللہ ہی احب الیہ من مرتکم اللہ ہوگی محقا وادفع باطلا. فرمائے اقتدار دی کرسی پہ اگر میں حق قائم نہ کر سکا اور باطل کو ختم نہ کر سکا تو تیری حکومت میں علی دی نگاہ میری یہ ٹوٹی ہوئی ڈوٹی کے بولے سے برابر کی قیمت نہیں ہے. میری نگاہ توڑی اس حکومت دی کوئی قیمت نہیں جب تک میں حکومت حاصل کر کے قیام میں حق نہ کر سکا, جب تک میں باطل کو مٹا نہ سکا. اور دنیا حیران دی میں تو حیران ہوں روایت پڑھ کے. شیخ عباس قمی نے منتہی الامال لکھی ہے جب گرفتار ہو کے حضرت کمبر آئے نا حجاج کے دورے کہ اس پوچھے تو جو اتنا عرصہ علی نال گزارے ہے اولا علی دے اوصاف حمیدہ بیان کر. اس یاد کے جات پا کے ادا علی اوصاف حمیدہ دا وہ سمندر آجے دے قطرات تگرنا میرے واسطے چی نہیں. میں کہ جانا جو علی کتنا عابد آئی, میں کہ جانا جو علی کتنا زاہد آئی, میں کہ جانا جو علی کتنا سخی آئی. حجات ہے یار کوئی کوزے سمندر بند کر کوئی تھوڑا جہاں پر حکمت جملہ جواب دے تین کی کھویا تے کی پایا. آدھے قسم ہے اس اللہ دی جیسے قبضہ قدرت میری جان ہے. جتنا عرصہ میں علی کو گزاریا ہے علی مولا دی زندگی دی کوئی رات نہیں آئی جو میں علی واسطے بستر بچھایا ہوئے دنیا ستی ہوئی ہوندی آئی حسنین دا بابا محراب وچ کھڑا ہو. اور علی دی زندگی دا کوئی دن ایسا نہیں گزریا جو میں علی واسطے کھانا رکھے ہوئے دنیا کھا رہی ہوندی آئی علی دن دا روزے دار ہوتا ہے. خشک روٹی جوان نال کھانا جوالی روٹی نمک نال کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنا میرے مولا علی کا کام ہے.
اور کوئی ایڈا آپ حیران ہو سو میں نہیں جملہ بھولتا علامہ علی نکی نکن مرحوم دا انہوں فرمایا جنگ صفین ہو رہی تھی، تلواروں پہ تلواریں، نیزوں پہ نیزے ٹوٹ رہے تھے، نماز ظہر کا اول وقت ہوا تو علی نے تلواروں کے بیچ میں نماز ظہر کے لیے مصلی بچھا دیا۔ تلواراں تے تلواراں علی نماز کھلا پڑھتا ہے۔ ابن عباس قریب ہو کہتا ہے مولا یہ کوئی نماز پڑھن دی جائے، تلواراں تے تلواراں، نیزیاں تے نیزے، لوگ کھلن لکے چھپے کمین گاہ چ مارن واسطے، تے علی یہ سوکھی جاتے نماز پہ پڑھتا ہے۔ سردار فرماتے ہیں ابن عباس اگر اوکھے ویلے نماز پڑھ کے اپنے منن والے نو علی نماز دی اہمیت نہیں دسنی تے دس علی نو جنگ لڑن دا فائدہ کیا ہے؟ لوگ بولتے ہیں نماز دے بہانے تلاش کریں، جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں، وقت کپڑے پاک کرن دے تیرے 5 منٹ لگنے دے، اللہ دی ایڈی بڑی نعمت تو معلوم پہ ہو رہا ہے۔ میں اکھی نام روایت پڑھیے اعمال الوائزین ایک روایت موجود ہے نماز دے ٹاپک کے اعمال الوائزین انا امام تو روایت لکھتا ہے کہ جڑا بندہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے 6666 سال اللہ انہوں جہنم میں سڑے سی ایک نماز دے چھوڑن دے بدلے۔ نماز دی اہمیت ہی کوئی نہیں تھے، مسجد نالو بھاج کے گزرنا تے بے بہانے جنابی ہو جائے گولنے، نماز آتے جنت پئیے جی، نماز آتے جنت پئیے جی، جو نماز نو اہمیت نہ ہوندی تے زہرا دا لال زور ہوندی اوکھیوں کے کیوں پڑے آ؟ سوچے جیڑی اوکھی پڑی سی ظہر دی نماز دا ٹائم ہوئے لکو تک سہرا گرمی دی شدت دیاں تے بھیڑاں اسیاں آج بہار حسین دے روان دی میں پڑھتا پیاس 5000 دا لشکر لے کے عمر ابن سعد کربلا دی زمین پہ آئے علی دیاں دیاں ڈراون کا ظہر دی نماز دا ٹائم ہوئے ہے ابو تمامہ سیداوی قریب آ کہتا ہے زہرا دلال دل چاہتا ہے زندگی دی آخری نماز تیرے قدمیں پڑھا فرمائیں جعلک اللہ من المصلین اللہ تیرے نمازی ہیں جو اٹھاوے میں وہ اکھوے نماز یاد نہیں میری گل سن سو تو جناب دی توجہ ہو سی درد پیدا ہوئے سی ایک ہی کربلا تے جنگلے سے نماز پڑھنا ایک ہی حسین دی حفاظت کر کے زہرا دے پتر نو نماز پڑھانا ان نیزہ تائیں سنے ہیں ذرا ذہن چلایا نیزے دی انی تیز ہوئے تیر دی نوکا مڑیوں ہی ہوئے تلوار تیز ہوئے نوکیلے پتھر ہوئے نماز اکبر دے بابے شروع کی دیئے ابو زہیر ابن قین آیا ہے ابو سمامہ سیداوی آیا ہے سعید ابن عبداللہ آیا ہے میں آدھا سلام تو ہڑی حفاظت دے جلے نیزہ اندانا ابو تمامہ سینہ کر کے نیزے جھل کے آدھا اکبر دا بابا تو سکون دی پڑھ کہ تو دیران دا زہیر ابن قین سینے تو جھل کے آدھا زہران اللہ تو سکون دی پڑھ اجرکم اللہ اجرکم نماز تو فارغ ہوئے ابو سمامہ سیداوی حسین دی جھولی ڈٹھا ہے سینے تے سارے تیر تے نیزے ہن آخری جان دی رحمت باقی ہے یوتبے کیا تھا حل وفیتو یبنا رسول اللہ رسول اللہ کو نوکر دی وفات راضی ہے فرمجن انتا امامی فر جنہ اوکے ویلے میں نماز پڑھوائی میں جنت کا مالک ہو کے وعدہ کرے نا جنت جو پہلے تو ویسے وقت میرا اکبر ویسی
سے دھرتی تے ایک نماز ہوئی ہے شام غریباں دی لٹ تو پچھو ہوئی ہے پڑھن والا مرد نائی مسئول آئی ہے تو علی دا بولا میں او علی دی دھی آئی تیرے ہاتھ کھولے آئے او دے ہاتھ بدھے آئے میرا ماما سر دے آئی او دی چادر لچی ہوئی آئی تو کتنا جاوے او لاش جائے پانی پلا سکتے مائی پانی لائیے شہزاد پیتا ہے اٹھائیں جام رکھ کے بہ گیا ہے دوبارہ آئیے لہجہ بدلے ہو رہا آج یہ جوان تے پانی منگے میں تر پانی دے چھوڑے کوفے دے حالات ٹھیک نہیں اپنے گھر ٹورمن اکھی بس پہ ہیں زیادہ گھر ہو گئے میں جیدہ ہو رہے بسم اللہ